بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ تمنیل اور ٹائٹل سے جان گئے ہو، لیکن وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ ایک تصویر وائرل ہوتی ہے اور وہ تصویر ریحام خان اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک پوسٹ نظر آتا ہے اور اس پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ریحام خان نکاح کر رہی ہے، اور اس پر کچھ لوگوں کا اعتراض کچھ اس انداز سے نظر آتا ہے، کوئی اس کو عمران خان کو نشانہ بنا کے یہ باتیں سامنے لاتے ہیں کہ اس سے تم بھاگ گئی، فلاں سے تم بھاگ گئی، فلاں سے تم بھاگ گئی، اس سے تم بھاگ جاؤ گی، تمہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں دیکھ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو نکاح کی کیا ضرورت ہے، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے یہ بات کہی تھی کہ جب دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس بات کو ٹارگٹ بنا کر ریحام خان کو بھی یہ الفاظ اپنے انداز میں بیان کیے ہوئے نظر آئے ہمیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کچھ عجیب باتیں جو کچھ میں نے بیان کیا اور جو کچھ میں بھول گیا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ شاید وہ باتیں یہاں بتانا بھی ضروری نہیں تھی، اس لیے اللہ نے میرے دماغ سے نکال دیا۔ ایک لڑکی ہے اور اگر وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہی ہے اور اس کے طریقے میں اگر ہم ہائی لیول اپنے آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز اس سے پیچھے کرتا ہے، اور وہ چیز ہے میرا دین اور میرا اسلام۔ میں دیکھتا ہوں کہ ریحام خان اگر لفظ نکاح کا نام لے کر پوسٹ کرتی ہے تو پھر میں اور دیکھنے والے آپ، ہم ہوتے کون ہے اس کے اوپر انگلی اٹھانے والے کہ آپ کے اندر یہ سب کچھ ہے اور آپ کو مزید اس لائن میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے خیال سے ہم یہاں پر غلط ہیں کہ ہم اس کو نشانہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، آپ نے پہلے کون سا تیر مار دیا، آپ نے پہلے کون سے ایسے جو ہے نا زندگی جو ہے وہ گزار کر دکھائی۔ اس کی مرضی ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہے یا کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہے، اس کے درمیان اگر وہ رہنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے درمیان ایک چیز ہے اور اس کو کہا جاتا ہے طلاق۔ ریحام خان نے اس سے پہلے، اگر آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، عمران خان کے ساتھ ان کا طلاق جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا نظر آیا۔ اس سب چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ اعتراض اگر کرتے ہیں تو وہ فائدہ اس لیے نہیں دے رہا، غلط اس لیے ہے۔ ہم اگر ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی بندے کے اوپر اگر ہم اس لیول پہ آ کے انگلی اٹھا رہے ہیں تو ہم غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ میرا دین پر چل کر اگر کوئی بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ دو نظر آ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کرو۔ ہمیں اس چیز پر بالکل خاموشی اس وجہ سے اختیار کرنی چاہیے کہ اس نے نکاح کا نام لیا ہے اور وہ ایک اسلامی عورت ہے، وہ ایک اسلامی لیڈیز ہے۔ ہم اور آپ اگر اس سب چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے وہ غلط ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اگر لفظ نکاح کا آتا ہے تو پھر نہ آپ، پھر جو بتانے والے وہ غلط ہو سکتا ہے، پھر جو اس چیز کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جس بندے نے یہ ذہن لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مختلف سوشل میڈیا کے مختلف ایپس کے اندر یہ پوسٹ لگا رہے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آؤ بھائی اس کو بدنام کیا جائے، تو تمہارے اس کمزور دماغ کی وجہ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ پھر ریحام خان ہو یا پھر میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہو۔ کیونکہ دیکھو، اگر کوئی بندہ کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو اپنا ٹارگٹ بنا کے کرتا ہے اور اس کے درمیان اگر وہ دین اسلام پر چل کے کرتا ہے تو پھر ہمارا اس کے خلاف کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں بالکل فضول ہے، کیونکہ بھئی وہ رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں اور اس کو اسلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔
اب ایک آدمی کے ساتھ اگر زندگی کسی لڑکی کی نہیں گزر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو خراب تو نہیں کر سکتی ہے نا، ظاہری سی بات ہے، وہ توڑے گی، شادی توڑے گی۔ اس کے علاوہ پھر اگر کسی کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے وہ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی اسی صورتحال سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم اعتراض کرتے ہیں تو یہ میری زندگی نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کسی انسان کی زندگی کے بارے میں اگر ہم اچھا بیان نہیں کر سکتے تو ہمیں برا بیان کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے آج نکاح کیا ہے تو ہمیں اس پر ان کو صرف مبارکباد دینی چاہیے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ دیکھنے والے آپ بھی مبارکباد دیں۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، کیونکہ خلاف کھڑا رہنا کسی بھی انسان کے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیشہ اگر کوئی بندہ خلاف کھڑا رہتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ جیت ہمیشہ اس بندے کی ہو جاتی ہے جو بندہ کسی کے آگے صبر کرتا ہے اور اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ میرے خلاف بونک رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو میری، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے۔ نیکسٹ ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اوکے بھائی، اللہ حافظ۔